ابھی جو حدیث ہے جس کو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ سئیلا، سوال کیا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، ای العمل افضل، حضور سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عمل یہ ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے۔ سب سے بہترین عمل یہ ہے، جس بندے کا ایمان نہیں ہے، کعبے کا امام بھی لگ جائے گا، اس بندے کی بخشش نہیں ہے۔ سب سے اولین چیز ایمان ہے، فرمایا سب سے بہترین عمل، سب سے اول عمل، سب سے اعلیٰ عمل، سب سے عمدہ عمل یہ ہے کہ بندہ خدا پر بھی ایمان لائے، محمد مصطفیٰ پر بھی ایمان لائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور اس کے بعد اس کے بعد آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو حضور نے فرمایا اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ حضور پھر اس کے بعد قیل ثم ماذا، حضور پھر اس کے بعد تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد حج مبرور، ایسا حج ہے جس حج کے اندر بندہ کوئی گناہ نہ کرے، حج مبرور ہے، حج کے ارکان پورے کرے، حج کو ٹھیک طریقے سے کرے، حج کے مناسک پورے ادا کرے۔ فرمایا اس کے بعد تیسرے نمبر پر آنے والا یہ عمل ہے۔ یعنی اس حدیث میں تین چیزیں ہیں کہ سب سے اولین چیز جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب سے بہترین عمل ہے اور سب سے اعلیٰ عمل ہے اور سب سے عمدہ عمل ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سا عمل ہے جو سب سے اعلیٰ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اگر کسی شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، ایمان میں کامل نہیں ہے، تو بندہ اگر ایسا کوئی شخص ہے جس کے ایمان میں کمی ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا باقی اعمال اس کے بیکار ہو جائیں گے، وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد چند چیزیں ایسی ہیں جو مختلف احادیث میں آئی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے ہمیں بتایا کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ ان چیزوں میں سے کچھ چیزوں کا ذکر میں ابھی کروں گا آپ کے سامنے کہ بہت ہی مختصر کام ہے، ثواب اس کا بہت زیادہ ہے، عمل بہت مختصر ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، دیکھنے میں بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے، لیکن عمل کا ثواب کتنا بے شمار ہے، اجر کتنا بے شمار ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ اونٹ چرانے کا کام کرتے تھے، لوگوں کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ میری باری آئی اونٹ چرانے کی تو میں بھی اونٹ چرانے کے لیے چلا گیا۔ میں اونٹ چرا کے شام کو واپس لے کر آ رہا تھا، جہاں اونٹ باندھنے تھے میں نے وہاں اونٹ باندھے، یا جہاں میں نے چھوڑنے تھے وہاں میں نے اونٹ چھوڑے۔ تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر خطاب کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو واعظ سنا رہے ہیں، تو میں بھی سننے کے لیے پاس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یتودع فیحسن وضوءہ ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبل علیہا بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے اور اپنے دل سے اور اپنے چہرے سے حاضر رہے، یعنی اس کا دل بھی نماز میں لگا رہے اور اس کا پورا جسم بھی نماز میں لگا رہے، ادھر ادھر دیکھے نہ نماز میں، اپنے دل کو بھی ادھر ادھر نہ لے کر جائے، اس کا جسم بھی خدا کی بارگاہ میں حاضری دے رہا، اس کا دل بھی خدا کی بارگاہ میں حاضری دے، اپنے چہرے سے اور اپنے دل سے نماز میں حاضر رہے، متوجہ رہے۔ فرمایا جس نے اس طریقے سے 2 رکعت پڑھی اللہ پاک اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے، جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ آپ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ دینا، تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ آپ مسجد میں آئے 2 رکعت نفل پڑھ دیے، کسی نماز کا ٹائم نہیں تھا یا نماز کا ٹائم تھا لیکن ابھی جماعت کھڑی نہیں ہونی تھی، جب مسجد میں آئے خطاب وغیرہ نہیں ہو رہا، آپ تشریف لائے، آپ نے کسی نکر میں کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھ دیے، تو یہ تحیۃ المسجد کہلاتا ہے۔
مسجد کی عزت میں 2 نفل پڑھ دینا، تحیت الوضو، وضو کے بعد 2 رکعت نفل ادا کر دینا، وہ تحیت الوضو کہلاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی، اپنے دل کو اور اپنے منہ کو لگا کر یعنی توجہ سے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی نا تو میں نے کہا حضور کیا کمال بات ارشاد فرمائی آپ نے، کیا عمدہ بات کہی ہے کہ 2 نفل پڑھو اور خدا سے جنت لے لو، 2 نفل پڑھو اور خدا سے جنت لے لو۔ کتنا عظیم الشان عمل ہے۔ میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں ایک شخص میرے سامنے تھا، وہ بولا کہ آقا نے اس سے پہلے بھی ایک بات کی ہے، وہ اس سے بھی عمدہ ہے، یہ تو عمدہ اور اعلیٰ ہے ہی ہے، اس سے پہلے بھی حضور نے ایک جملہ بولا وہ اس سے بھی عمدہ اور اعلیٰ ہے۔ تو میں نے دیکھا وہ بندہ جو بات کرنے والا وہ کون ہے، میں نے دیکھا وہ حضرت عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ آگے سے کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم ابھی آئے ہو، تم نے پہلے والا کلام نہیں سنا، آقا نے اس سے پہلے اس سے بھی عظیم بات کی ہے، اس سے پہلے اس سے بھی اعلیٰ بات کی ہے، اس سے پہلے اس سے بھی ایک عرفہ بات کی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا کی ہے؟ تو وہ کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو بندہ وضو کرے اور اچھے طریقے سے پورا وضو کرے، وضو کے فرائض بھی پورے کرے، وضو کی سنتیں بھی پوری کرے، اس کے مستحبات وغیرہ کا دھیان رکھ کے مکمل وضو کرے، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ لفظ پڑھے، اللہ پاک اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، وہ جس دروازے سے جانا چاہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔ اب اس پوری حدیث پر غور کریں کہ کتنا کام ہے، وضو کرنا ہے، وضو کے بعد آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یہ پڑھنا ہے جی، اور اس کے بعد 2 نفل پڑھ دینے ہیں توجہ کے ساتھ۔ یہ مکمل حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وضو کر کے یہ تسبیح پڑھ کے اور 2 نفل پڑھنے والا بندہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے بھی کھل جائیں گے، اور اللہ پاک ایسے بندے کے لیے جنت بھی واجب فرما دیتا ہے۔ انتہائی مختصر سا عمل ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، آپ نے نماز جمعہ کے لیے آئے، آپ نے غسل بھی کیا، وضو بھی کیا، آپ نے کپڑے بھی پہنے، بالکل مکمل تیاری ہے، وضو کیا، گھر سے نکلنے لگے، مصلی بچھا کے 2 نفل پڑھ دیں گھر میں۔ آپ نے وضو کیا، بعد میں شہادہ لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ دیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک انتہائی مختصر عمل ہے، لیکن اس عمل کا بدلہ کیا ہے؟ اس عمل کا بدلہ جنت ہے۔ ایک بہت ہی آپ کہیں نا جی، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ سستے سے سستا سودا مل جائے، مال اچھا مل جائے، پیسے کم خرچ کروں، ہر بندے کی کوشش ہے۔ ہر بندہ ایسا کام کرنے کی کوشش کرے گا کہ میرا ٹائم کم لگے، مجھے آمدنی زیادہ ہو۔ کسی بندے سے کہا یار فلانا کام چھوڑ دیا، کسی لیے کہے گا یار ٹائم بہت لگتا تھا اور آمدنی بھی اتنی نہیں تھی، وہ تھک جاتا تھا سارا دن کام کر کے، لیکن میرے خرچے بھی پورے نہیں ہوتے تھے، وہ کام اس لیے چھوڑا ہے۔ اس کام میں تھک بہت جاتا تھا، اس کام میں محنت بہت زیادہ تھی، مختلف قسم کی وہ چیزیں کرے گا۔ لیکن یہ حدیث کہتی ہے کہ کرنے والا تھکے گا بھی نہیں، عمل بھی مختصر ہے اور اجر بھی بے شمار ہی ہے۔ عمل بھی مختصر ہے اور عمل بھی بے شمار ہے۔ وضو کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں، وضو کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج فرمایا تو آپ معراج سے واپس تشریف لائے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بلا کر فرمایا اے بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ اب اس جملے کو سنیے گا، اے بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ میں نے اللہ کے عرش پر میں گیا اور میں نے معراج کی رات تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنی تھی۔
اب یہ حدیث پاک شاستہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتابوں میں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول، عرض کرتے ہیں حضور میں نے اسلام میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا کہ میں کہوں کہ میں نے بہت کام کیا، حالانکہ آپ کے سارے کام ہی بہت ہیں، آپ عاجزی فرما رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دن میں یا رات میں جس ٹائم پہ بھی پورا وضو کرتا ہوں تو اللہ جتنی مجھے توفیق دے دیتا ہے میں نماز پڑھ دیتا ہوں، میں نفل پڑھ دیتا ہوں، نماز پڑھ دیتا ہوں، یعنی وضو کے بعد نفل پڑھتا ہوں، وضو کے بعد نماز پڑھتا ہوں۔ اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھ پر اتنا فضل کیا ہے کہ میرے قدموں کی آواز جنت کے اندر سنائی دی جا رہی ہے۔ یہ حضرت سیدنا بلال فرماتے ہیں۔ تو اس لیے انتہائی مختصر عمل ہے کہ آپ جب وضو کریں تو آپ اس کے بعد 2 نفل پڑھ دیں، اسے کہتے ہیں تحیۃ الوضو۔ جب بھی آپ وضو کریں 2 نفل ادا کر دیں، اس کی فضیلت یہ ہے، اس کا اجر یہ ہے، اور اللہ پاک اس کو بے شمار پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم ومن خرج الی تسبیح الضحی لا ینصبہ الا ایاہ فاجرہ کاجر المعتمر وصلاۃ علی اثر الصلاۃ لا لغو بینہما کتاب فی علیین۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے پاک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے، وضو گھر سے کر لیا، مسجد میں آ کر نہیں کیا، مسجد میں وضو کرنا جائز ہے، مسجد میں وضو کر سکتے ہیں، مسجد کے باہر وضو خانے بنانا ثواب کا کام ہے، وضو کرنا بھی جائز ہے، لیکن اس حدیث میں جو فضیلت ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے چلے، اس کے لیے ایسا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے جیسے حاجی احرام باندھ کے حج کے لیے نکلتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک امام ابو داؤد نے روایت کی ہے سنن ابی داؤد کے اندر۔ فرمایا اللہ پاک اس کو جیسے بندہ حج کرنے نکلتا ہے نا، اللہ اس کو ثواب دینا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کو بھی ایسے ثواب دے دیتا ہے۔ اور جو شخص چاشت کی نماز، وہ سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ بعد اشراق و چاشت پڑھی جاتی ہے، جب سورج نکل آتا ہے تو اس ٹائم پہ 2 نفل اشراق کے، پھر ٹھہر کے 2 نفل چاشت کے، اشراق و چاشت کی نماز سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد جو بندہ وہ 2 رکعت پڑھے، اور جب وہ 2 نفل پڑھے یا مسجد میں جا کے پڑھے اور اس کی غرض بھی صرف یہی ہو، کوئی اور کام نہ ہو، کسی اور کام کے لیے نہ اٹھے، وہ صرف اسی کام کے لیے اٹھے کہ میں اشراق و چاشت کی نماز پڑھوں، تو اللہ پاک اس کو ایسے ثواب عطا فرماتا ہے جیسے عمرہ کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، ایک نماز پڑھی ہے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا، اور اس کے درمیان کوئی لغو کام نہ کرے، فضول بات نہ کرے، فضول کام نہ کرے، وہ فضول جملہ نہ بولے، فضول کام نہ کرے، بس ایک نماز پڑھی ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے بیٹھ کے، اب دوسری نماز کا انتظار ہے، اور بیچ میں کوئی کام نہیں کر رہا، وہ نہ کسی سے کوئی فضول بات کی ہے، نہ فضول جملہ بولا ہے، کچھ نہیں کیا، کیونکہ حدیث میں لفظ ہے لا لغو بینہما، دونوں کے درمیان فضول بات نہیں کرنی 2 نمازوں کے انتظار میں۔ فرمایا جس بندے نے یہ کیا اللہ اس کا نام اعلی علیین میں درج فرما دیتا ہے، اللہ اسے جنتیوں میں لکھ دیتا ہے۔ اب یہ ایک شخص ہے جیسے مثال کے طور پر نماز مغرب ادا کی ہے، نماز عصر ادا کی ہے، اس کے بعد اس کے لیے ٹائم ہے، اس کے پاس ہے، وہ انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ یار نماز مغرب پڑھ لیتا ہوں، اور اللہ اللہ کر رہا ہے نماز عصر کے بعد، یا نماز مغرب پڑھی ہے بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے بیٹھا، کسی بندے سے کوئی فضول بات نہیں کر رہا، ابھی سیاست میں یہ چل رہا ہے جی، فلانے کام میں یہ ہو رہا ہے، ڈھمکانے کام میں یہ ہو رہا ہے جی، فلانی چیز کا یہ ریٹ بن گیا، پھر دھمکانی کا یہ بن گیا جی، ابھی عمران خان نے چھوڑ جانا یا نہیں چھوٹنا جی، ابھی چیزیں سستی ہونی ہے کہ نہیں ہونی، یہ کام نہ کرے بیٹھ کے۔
کسی قسم کی کوئی فضول بات نہ کرے، مسجد میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے جی، بالکل چپ کر کے اللہ کا ذکر کیا، قرآن پڑھا، معاملات اس نے کیے، وہ سارا کر کے نماز عشاء پڑھی یا مغرب کے بعد بیٹھا۔ حدیث کہتی ہے جس نے لغو نہیں کیا اللہ اس کا نام اعلیٰ علیین میں لکھ دے گا۔ اب لغو کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ فضول باتیں۔ لغو کے اندر کیا ہے؟ چغلیاں۔ لغو کے اندر کیا ہے؟ دنیا کی باتیں کرنا۔ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرنا، آپ احباب کی توجہ چاہوں گا اس حدیث پر، مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی بات کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی بات کوئی بھی، اب اس کی ہزاروں مثالیں بنیں گی، وہ اس قسم کی بات ہے، وہ اس قسم کی بات ہے، چونکہ حدیث میں یہ تو نہیں بھی یہ بات، حدیث میں یہ ہے کہ دنیا کی بات۔ اب وہ دنیا کی بات آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں کہ یہ جملہ میرا دین کے متعلق ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی بات کی تو وہ نیکیوں کو کھائے گی، وہ بات جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اس لیے دو نمازوں کے انتظار میں اگر بندہ بیٹھا ہے، اس میں ادھر ادھر کی گپ شپ نہیں لگانی کہ بندہ بیٹھا بھی ہے اور گپ شپ بھی لگا رہا اور کہے کہ میرا نام اعلیٰ علیین میں آئے، تو یہ نہیں ہونا۔ ہاں کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ وہ بندہ مسجد میں بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اگلی نماز اس نے پڑھی ہے تو حدیث کے اندر اس کے لیے بشارت ہے کہ اعلیٰ علیین، یعنی ان جنتیوں کے اندر اللہ نام لکھے گا جو سب سے اوپر والے درجے کے اندر ہیں، اللہ ان کا نام اس بندے کا لکھ دے گا۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے، وہ چیزیں آج میں نے آپ کے سامنے اکٹھی کرنی ہے جو انتہائی آسان ہے، جس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد کی طرف وضو کر کے جانا، ایک میں نے آپ کو بتایا اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے جائے تو عمرے کا ثواب ہے، نماز فرض پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے جائے تو ایسے جا رہا ہے جیسے حج کے لیے جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے جیسے حج کے لیے جا رہا ہے۔ اب اس حدیث پاک میں سیاستہ کی حدیث ہے۔ اچھا اسی طریقے سے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے تو ایسے کر رہا ہے کہ جیسے اس کا نام اعلیٰ علیین میں لکھ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس سے پیچھے میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ اگر کسی بندے نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ دیے، اللہ اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ اللہ اس بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ میں نے حدیثیں پڑھی ہیں، انتہائی آسان کام جس پہ بڑا ہی اجر ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے، جب ہم فرض نماز کو پڑھتے ہیں، کوئی بھی فرض نماز جیسے جمعہ پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، فجر پڑھیں گے، تو یہ تمام وہ نمازیں ہیں جن کے پہلے سنتیں ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد جا کر بھی سنتیں ہوتی ہیں، مغرب کی پہلے سنتیں نہیں ہوتی، تو نماز کے آگے پیچھے سنتیں ہوتی ہیں۔ کچھ نمازوں کے شروع میں سنتیں ہیں، کچھ کے بعد میں سنتیں ہیں، کچھ کے پہلے بھی ہیں اور بعد میں بھی ہیں، جیسے فجر میں پہلے ہیں بعد میں نہیں ہیں، ظہر میں پہلے بھی ہیں بعد میں بھی ہیں، عصر میں پہلے ہیں بعد میں نہیں ہیں، مغرب میں بعد میں پہلے نہیں ہیں، اسی طریقے سے عشاء میں پہلے بھی ہیں اور بعد میں بھی ہیں، نماز جمعہ میں پہلے بھی ہیں، نماز جمعہ میں بعد میں بھی ہیں، اور نماز جمعہ کے اندر 4 سنتیں پہلے موقعہ پڑھنی ہوتی ہیں، 4 سنتیں نماز جمعہ کے بعد فرض پڑھنے کے بعد ہی، اور پھر 2 سنتیں پھر ہیں وہ بھی موقعہ ہیں، اور اس کے بعد 2 نفل ہیں۔ اس طریقے سے پہلے 4 پھر 2 فرض پھر 4 پھر 2 سنتیں پھر 2 نفل، یہ نماز جمعہ کی ترتیب ہے۔ اور یہ ساری کی ساری نماز جمعہ ہی ہے، اس میں ظہر کی نیت نہیں کریں گے آپ کہ میں ظہر کی ٹائم کی سنتیں پڑھ رہا ہوں، میں اس ٹائم کی سنتیں پڑھ رہا ہوں، نہیں، آپ نماز جمعہ ادا کرنے آئے ہیں، نماز جمعہ کی ہی نیت فرمائیں گے کہ میں نے جو سنتیں پڑھنی ہیں پہلے 4 وہ بھی نماز جمعہ کی ہیں، جو میں نے بعد میں 4 پڑھنی ہیں وہ بھی جمعہ کی ہیں، اور پھر 2 پڑھنی ہیں وہ بھی جمعہ کی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ نماز جمعہ کے بعد 4 سنتیں پڑھتے ہیں 2 چھوڑ دیتے ہیں، کچھ 2 پڑھتے ہیں 4 چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نماز جمعہ کے بعد 6 سنتیں مؤکدہ ہیں، پہلے 4 ہیں اور پھر اس کے بعد 2 ہیں اور پھر اس کے بعد 2 نفل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح 8 رکعتیں نماز جمعہ کے بعد ہیں، جن میں سے 6 رکعتیں سنتیں مؤکدہ ہیں، یعنی چھوڑ نہیں سکتے۔ نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں ادا کرنی ہیں، وہ سنتیں مؤکدہ ہیں۔ اب وہ کتنی مؤکدہ ہیں وہ میں آپ کے سامنے حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے،
اچھا یہ سنتیں پہلے بات سمجھ لیں کہ پڑھتے کیوں ہیں. ایک تو آقا نے پڑھی اس لیے پڑھتے ہیں نا, یہ تو وجہ تو یہی ہے سب سے بڑی, بے حضور نے پڑھی ہے. اس سے بڑی وجہ کیا ہے کہ میرے آقا کر گئے. اب وہ دوسری ایک عقل کے اندر آنے والی دلیل بھی ہے, وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس بندے کا جس عمل کا حساب ہونا ہے وہ نماز ہے. سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز ٹھیک نکلی تو بندہ کامیاب ہو جائے گا اور نجات پا جائے گا. لیکن نماز کا حساب اس سے ہونا ہے جو بندہ مسلمان ہے. جو مسلمان نہیں ہے اس سے نماز کا حساب نہیں, اس سے پہلا ایمان کا حساب ہے کہ بتا تو نے ایمان کیوں نہیں لایا. سب سے پہلا عمل جس کا قیامت والے دن حساب ہونا ہے وہ نماز ہے. اگر بندہ نماز میں کامیاب ہو جاتا ہے اب وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا. اگر نماز بگڑ گئی اس بندے کی, نماز ٹھیک نہ نکلی تو وہ وہاں پر پھنس گیا, نقصان پا گیا. اگر کسی بندے کے, اب سنتیں کیوں پڑھتے ہیں توجہ فرمائیے گا, اگر کسی بندے کے فرضوں میں کمی رہ جاتی ہے, یعنی پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی, یہ نہیں کہ فرض چھوڑ ہی دیے, فرض پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے اس کی, تو نماز فرض کے اندر جہاں کمی رہ جاتی ہے سنتیں اس لیے پڑھائی جاتی ہیں کہ اللہ پاک فرمائے گا دیکھو اس بندے کے پاس کوئی نفل سنتیں وغیرہ ہیں یا اللہ ہیں, فرمایا جو کمی رہ گئی ہے نا فرضوں میں یہ سنتوں سے اٹھا کے آگے پوری کر دو. اس کے نفلوں میں سے, اس کی سنتوں میں سے وہ چیزیں اٹھا کے اس کے فرضوں میں شامل کر دی جائیں گی. اللہ اس کی کمی پوری کر دے گا. جب کمی پوری کر دے گا تو اللہ اپنی رحمت کے صدقے اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا. یہ سنتیں اور اس لیے پڑھی جاتی ہیں, نفل اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کر دیا جائے. فرضوں کی کمی واجب پوری کرتے ہیں, واجب کی کمی سنت پوری کرتی ہے, سنت کی کمی نفل پورے کرتے ہیں. وہ اس طریقے سے ترتیب لگ جاتی ہے. اب سنتوں کے اندر جیسے میں نے پہلے بتایا کچھ سنتیں موقدہ ہیں جن کو لازمی پڑھنا ہوتا ہے, کچھ سنتیں غیر موقدہ ہیں جو ہر حال میں لازمی نہیں ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ بندہ اس کو پڑھ لے. سب سے زیادہ موقدہ ترین سنتیں جس کے بارے حدیث کے اندر لفظ ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا اگرچہ تمہیں گھوڑوں کی سمیں روند رہی ہوں. گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے تم روندے جا رہے ہو, حدیث دوسری کے اندر لفظ موجود ہیں تم فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا اگرچہ تم اس حالت میں ہو کہ گھوڑے تمہیں دوڑا رہے ہوں. یعنی تم گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہو, حالت سفر میں ہو اور گھوڑے تیز دوڑ رہے ہیں, تو تم فرمائے اس حالت میں بھی فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا. اتنی سخت تاکید آئی ہے فجر کی سنتوں کے بارے, یہ کسی اور سنت کے بارے اتنی سخت تاکید نہیں آئی. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی سنتیں پڑھے, عمل بہت مختصر ہے, منٹ لگنے ہیں 2 یا 3. جس نے فجر کی سنتیں پڑھی ثواب کتنا ہے اب دیکھیے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, فرمایا فجر کی 2 رکعتیں جس نے پڑھی یہ جو کچھ دنیا میں ہے دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. فجر کی 2 رکعتیں وہ جو سنتیں پڑھتے ہیں, اتنی عظیم و شان سنتیں ہیں فجر کی. 2 منٹ لگیں گے, 2.5 منٹ لگیں گے, 3 منٹ لگیں گے, بندہ سنتیں پڑھ کے فارغ ہے. اس کا ثواب اتنا فرمایا جو کچھ دنیا میں ہے نا دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا نے فنا ہو جانا ہے, جو فجر کی سنتوں سے ملے گا وہ فنا ہونے والا نہیں ہے, وہ تمہیں مصطفیٰ کے صدقے جنت میں لے جائے گا. یہ عمل مختصر ہے, فجر کی سنتوں والا ثواب کتنا ہے. اس لیے اس میں سستی کر جانا اور فجر کی سنتیں رہ گئی, غلطی کر جانا ایسی, فرمایا نہ ایسی غلطی نہیں کرنا. اتنی اہمیت ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی یہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. پھر حدیث پاک ہے آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے 2 عبادت نمازیں ایسی ہیں اگر کسی نے پڑھ لی, عمل مختصر ہے, ثواب بہت زیادہ ہے. آقا نے فرمایا 2 نمازیں ایسی ہیں پڑھ کے بندہ ساری رات بھی سویا رہے اللہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. رات میں اس نے کیا کرنا, 2 نمازیں پڑھنی ہیں, 2 نمازیں پڑھ کے سو گیا, ساری رات سویا رہا,
सारी रात सोया रहा, लेकिन अल्लाह उसे पूरी रात की इबादत का सवाब अता फरमाता है। अब वो कौन सी इबादत है सुनिएगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी अमर रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, आप मगरिब की नमाज के बाद मस्जिद में तशरीफ़ लाए और अकेले बैठ गए। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, मैं भी उनके पास बैठ गया। वो कहने लगे, ऐ मेरे भतीजे, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, मन सल्लल इशा फी जमाअतिन फकअन्नमा कामा निस्फल लैली व मन सल्ल सुबह फी जमाअतिन फकअन्नमा सल्लल लैला कुल्लहु। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत सैयदना उस्मान गनी कहते हैं, जिस बंदे ने इशा की नमाज बाजमात पढ़ी, गोया उसने आधी रात क़याम किया है। और फिर आगे सुनिएगा, फिर फरमाते हैं कि आका ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज यानी फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ दी, रात इशा पढ़ी थी और अभी फजर जमात से पढ़ दी, फरमाया उस बंदे ने सारी रात ही इबादत की है, अल्लाह उसको इतना सवाब अता फरमा देगा। यानी सारी रात सोया रहा है, फजर और इशा पढ़े जमात से, सारी रात की इबादत का सवाब है। इसलिए बाज़ अमल ऐसे हैं कि अगर हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते, सुस्ती की वजह से रह जाते हैं, सुस्ती की वजह से बस औक़ात जमात रह जाती है, सुस्ती की वजह से नमाज रह जाती है, सुस्ती की वजह से फजर की सुन्नतें रह जाती हैं, सुस्ती की वजह से वज़ू के बाद नफल रह जाते हैं। तो जैसे कोई बंदा दुनिया का सौदा करता है ना, तो उसमें उसको लालच होता है, यार यहाँ 2 रुपये बचेंगे, यहाँ 4 रुपये बचेंगे, मुझे यहाँ मैं सौदा कर रहा हूँ। तो जैसे वो दुनिया के अंदर अपना कारोबार चमकाने के लिए, अपने रिस्क हलाल कमाने के लिए कोशिश कर रहा है, उसको चाहिए कि वो दुनिया के रिस्क हलाल में जैसे कोशिश करता है, वो आखिरत के सवाब के लिए भी कोशिश करे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक पंचायत आ गई सहाबाए किराम की। चंद बंदे आका की बारगाह में हाजिर हुए। वो सहाबाए किराम ज़ाहिरी तौर पर उनके पास माल नहीं था, तो आका की बारगाह में आकर कहने लगे, हुजूर मालदार लोग तो बड़े बड़े दर्जे ले गए, हम बड़े परेशान हैं। आका ने फरमाया क्या हुआ? हुजूर मालदार लोग बड़े बड़े दर्जे ले गए हैं। आका ने फरमाया वो कैसे? हुजूर वैसे ले गए हैं कि हमारी तरह नमाज भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हमारी तरह रोज़ा रखते हैं, हम भी रोज़े रखते हैं। अब ईशा के टाइम ईशा ही पढ़नी है, मगरिब के टाइम हम भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, असर के टाइम असर ही पढ़नी, हम भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, मगरिब के टाइम मगरिब पढ़नी, हम भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोज़े हमने रमज़ान के रखने हैं, वो भी रख लेते हैं। हुजूर वो नेकियां ये कर रहे हैं कि नमाज के टाइम पे नमाज पढ़ दी, रोज़े के टाइम पे रोज़ा रख लिया। हुजूर कुछ कामों में वो हमसे आगे बढ़ जाते हैं, हालांकि हम भी सारा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन अब हमारे पास माल कम है, हमारे पास रिस्क कम है, कुछ अमल ऐसे हैं कि वो कर जाते हैं, हम नहीं कर सकते। अब हमें बताएं हम क्या करें, हम कैसे वो कमी को पूरा करें जो हमारी कमी रह जाती है। कुर्बान ना जाएं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन सहाबाए किराम की शान पर। कहते हैं हुजूर उनके पास माल है, दौलत है, वो हज करते हैं, उम्रा करते हैं, जिहाद करते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं। हम ना हज कर सकते हैं, ना उम्रा कर सकते हैं, ना सदका दे सकते हैं, ना खैरात दे सकते हैं। हुजूर हमारे अमल कम रह जाते हैं, अब हम बताएं हम क्या करें। हम उनसे बढ़ना चाहते हैं नेकी में, और हमारे ज़माने में हम दौलत में बढ़ना चाहते हैं। फलाने बंदे के पास इतनी दौलत है तो मेरे पास इतनी क्यों नहीं है, फलाने के पास इतना माल है तो मेरे पास माल क्यों नहीं। हमने माल की दौड़ लगाई हुई है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम के सहाबा की दौड़ क्या है? हुजूर वो मालदार आगे बढ़ गए। आका ने फरमाया किस चीज़ में? हुजूर नेकियों में। कैसे? हुजूर रोज़े उन्होंने भी रखे, हमने भी रखे, हुजूर नमाजें उन्होंने भी पढ़ी, हमने भी पढ़ी। अब जो काम वो करते हैं हम भी कर लेते हैं। कुछ काम ऐसे हैं हम कर ही नहीं सकते। हम हज करने कैसे जाएं, माल ही नहीं है। उम्रा कैसे करने जाएं, माल ही नहीं है। हुजूर हम सदका कैसे करें, माल ही नहीं है। हुजूर हम ज़कात कैसे दें, माल ही कोई नहीं, तो देनी कहाँ से? आका अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, कान खोल कर सुनने वाला। आका ने फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बताऊं कि तुम उस पर अमल करके वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक वो भी नहीं पहुंचे।
اس لیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ گئے، کہنے لگے حضور مالدار لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ آقا نے فرمایا کیسے؟ حضور ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھ لیتے ہیں، حضور ہم اللہ اللہ کرتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، تو یا رسول اللہ کچھ کام وہ اضافی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ وہ حج کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، پیسے نہیں ہیں، وہ عمرہ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، پیسے نہیں ہیں، وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، پیسے نہیں ہیں۔ تو آقا نے فرمایا تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں، اس پر عمل کرو گے تو تم اسے آگے نکل جاؤ گے، تمہارے بعد کوئی اس درجے کو نہ پا سکے گا سوائے اس بندے کے جو اس پر عمل کرے۔ حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم یہ کرنا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھنا، خدا تمہیں وہ مقام عطا فرمائے گا کہ اس مقام کو وہی حاصل کر سکتا ہے جو یہ کرے گا۔ میرے سامنے بخاری شریف پڑھی ہے، میں اس میں سے ایک حدیث پاک میں نے نکالی تھی، میں نے کہا وہ آپ کو سنا جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی خوبصورت بات کی ہے، آپ کی ہر بات سونے کے پانی سے لکھے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری وہ کتاب ہے جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں خدا کی رحمت برستی ہے۔ اور ایک بزرگ ہیں آقا علیہ السلام ان کے خواب میں آ کر کہنے لگے امام شافعی کی کتابیں پڑھتے رہتے ہو، خواب میں فرمایا میری کتاب کب پڑھو گے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا میری کتاب محمد بن اسماعیل کی صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری ہے۔ اور اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے مدرسے میں بخاری شریف بھی پڑھائی جا رہی ہے، اور آج جمعے کے دن آج مسلم شریف شروع ہو جائے گی۔ مسلم شریف ہم نہیں شروع کر سکے تھے، ہمارے پاس ایک استاد کم تھے، تو آج وہ ہم نے جمعے کے بعد مسلم شریف بھی شروع ہو جائے گی، اور ابو داؤد شریف بھی پڑھائی جا رہی ہے، سنن نسائی بھی پڑھائی جا رہی ہے، یعنی سیاہ ستہ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، بخاری شریف مکمل اور دیگر کتابیں بھی ساتھ میں۔ تو اس بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے وہ سنیے گا، بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے حدیث پر بھی فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان۔ یہ آقا کے لفظ دیکھیں کیسے پیارے ہیں، آپ کو اگرچہ سمجھ نہیں آئی اس کی ترجمے کی، لیکن لفظوں کا مزہ کیسا ہے پھر سنیے گا ذرا، اور اگر ضمیر اجازت دے تو سبحان اللہ بھی فرما لیجیے گا۔ آقا کے لفظ میں صرف عربی پڑھنے لگا ہوں، میں ترجمہ کرتا ہوں۔ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان۔ یہ آقا علیہ السلام کے لفظوں کی روانی دیکھیے گا۔ حضور کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا رسول اللہ مطلب اس کا کیا ہے جی؟ اب میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ آقا نے فرمایا دو جملے اللہ کو بڑے پسند ہیں، صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، دو جملے اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، بڑے ہی محبوب ہیں۔ حضور کون سے؟ فرمایا سنو نا، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں، یعنی بولنے آسان ہے، بولنے آسان ہے لیکن اللہ کو بڑے پسند ہے۔ اور پھر فرمایا زبان پر ہلکے پھلکے ہیں لیکن قیامت والے دن جب ترازو لگے گا اس میں بہت بڑے وزنی ہیں۔ دو کلمے بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور وہ کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا سبحان اللہ و بحمدہ۔ کیا لفظ ہے جی؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کیا لفظ ہے جی؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ ہلکے پھلکے کلمے پڑھ کے ہم بھی اپنا میزان تگڑا کر لیں ذرا، میرے ساتھ پڑھیے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ پھر پڑھیے گا، میں پڑھتا ہوں اس کے پیچھے پڑھیے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب ان دو کلموں کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا جو بندہ یہ کلمے پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب اور پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
کہ یہ میزان میں بہت وزنی ہیں، ان کو جب ترازو میں رکھا جائے گا ان کا وزن بہت ہو جائے گا۔ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں نا، جیسے ابھی ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں اس کا ثواب نظر نہیں آنا، یؤمنون بالغیب ہے، غیب پر ایمان ہے کہ ثواب ملا ہے، ثواب نظر نہیں آنا، نماز ہم نے پڑھی ہے۔ قیامت والے دن ان نیکیوں کی شکل ہونی ہے، گناہوں کی بھی شکل ہے، نیکیوں کی بھی شکل ہے۔ گناہوں کی بڑی خوبصورت، نیکیوں کی بڑی خوبصورت شکل ہوگی، بڑی پیاری شکل میں نیکیاں آئیں گی اور انہیں ترازو پر رکھا جائے گا، اور گناہ بہت بری شکل میں آئیں گے جنہیں ترازو پہ رکھا جائے گا۔ اور قیامت والے دن جو ترازو لگے گا اس میں تولنے کا طریقہ بھی اور ہی ہوگا۔ ہمارے ہاں جو وزنی سائیڈ ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے اور ہلکی سائیڈ اوپر جاتی ہے، لیکن قیامت والے دن یہ نہیں ہوگا، جس کی سائیڈ وزنی ہوگی وہ اوپر کو جائے گی اور جو ہلکی ہے وہ نیچے کو آئے گی، الٹا ہوگا۔ کس لیے؟ تاکہ وہ نیکیوں والا اوپر جائے، کائنات میں ہر بندہ دیکھے یہ بندہ یہ نیکیاں لے کر آیا ہے، اور گناہ والا پلڑا نیچے اللہ پردہ رکھے گا بھی یہ نیچے ہی رہنے دو، جو اس کا پلڑا ہلکا ہے وہ اس کو جو ہے نیچے جانے دو۔ تو قیامت والے دن اللہ پاک ان کی نیکیاں لوگوں کو دکھائے گا کہ یہ بندہ یہ نیکیاں لے کر آیا۔ تو یہ دو کلمے بڑے آسان ہیں، سارا دن مسجد سے نکلتے ہی دنیاوی باتیں کرنے سے بہتر نہیں، یہ نہیں ہم یہ پڑھتے جائیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر نہیں ہم یہ پڑھتے جائیں۔ مسجد میں بیٹھے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کر لینا، دفتر میں بیٹھے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کر لینا، گھر بیٹھے ہیں، بیٹھک میں بیٹھے ہیں دنیاوی باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے غور کرنا چاہیے کہ میری محفل میں دین کا ذکر کتنا ہوتا ہے، مجھے غور کرنا چاہیے میرے پاس بیٹھنے والا میرا دوست کیسا ہے، مجھے غور کرنا چاہیے میرا پانی پینے والا، میری چائے پینے والا بندہ کون ہے، میری بیٹھک کتنی دینی ہے کتنی دنیاوی ہے، میں اللہ کا ذکر کس قدر کرتا ہوں، میں نے صبح سے شام تک اپنے 24 گھنٹوں میں اللہ کا ذکر کتنا کیا۔ کچھ نہ کچھ حصہ تو اللہ کے ذکر کا ہو نا، میری دکان پہ، میرے گھر میں، میری بیٹھک میں، میرے ڈیرے پر، میرے اسکول میں، میرے دفتر میں، کہیں نہ کہیں جو چار دوست میرے پاس بیٹھتے ہیں جب آئیں نا انہیں پتا یار فلانے ٹائم پہ اس بندے کے پاس آئیں گے نا تو یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا، یہ اس ٹائم پہ ہمیں بھی اللہ کا ذکر کرنے کا ہی کہے گا۔ اچھا، اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم نے اللہ کا ذکر کرنا اس رب کا جو سب کا رب ہے۔ داڑھی شریف نہیں رکھی جی کس لیے؟ یار ذرا شرم آتی ہے، میرے حبیب کی سنت ہے یار، یہاں مجھے شرم آتی ہے اس بندے سے، مثال دے رہا ہوں، یہاں مجھے شرم آ رہی ہے اس بندے سے، اور قبر میں جب میں جانا نا تو میرے سامنے حضور نے تشریف لانا۔ اگر آپ نے داڑھی شریف نہیں رکھی، یہاں اس بندے سے شرم کی وجہ سے نہیں رکھی، تو وہاں آقا کے سامنے کیسے جائیں گے؟ آقا کے سامنے کیسے جائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ مجھے یاد پڑ رہا ہے غالباً مرزا غالب تھا، شاید غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے، مجھے کنفرم نہیں آ رہا میرے ذہن میں نام، وہ مرزا غالب تھا تو کسی جگہ بیٹھا داڑھی منڈوا رہا تھا، تو ایک بندہ دور سے ملنے آیا، اس نے آ کے کہا بھئی یہ تو داڑھی منڈوا رہا ہے تو کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں داڑھی منڈوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا، چہرہ ہی چھیل رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا۔ تو آنے والا بندہ بڑا سیانا تھا، اس نے کہا کسی کا دل نہیں، اللہ کے حبیب کا دل چھیل رہے ہو۔ ان کی سنت جو ہے نا وہ کہاں جانی ہے، بیک ہے۔ جب آپ نے داڑھی منڈوائی ہے نا، اس جملے پہ غور فرمائیں، وہ بال کہاں جانے ہیں؟ اب اس جملے پہ غور کریں نا، اس جملے پہ پھر غور کریں، وہ کہاں جانے ہیں بال؟ تو شرم اس چیز میں نہیں ہونی چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے شرم آ رہی ہے، میں مسجد میں جاؤں گا لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہو گیا، اچھا نہ لوگ کہیں نمازی ہو گیا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جس کے بارے 4 بندے کہہ دے نیک ہے، اللہ اس کے سارے گناہ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا مجھے لوگ نیک کہہ دیں، اچھا مجھے لوگ کہہ دیں، آقا نے فرمایا 3 بندے بھی کہہ دیں اللہ پھر بھی جنت دے دے گا، تو مجھے نیک کہیں لوگ تو کیا آ رہا ہے، لیکن میں اپنے اندر نہ، میرے دل میں خیال نہ آئے کہ میں نیک ہوں، میرے دل میں خیال آئے کہ نہیں یار میرے عمل میں بڑی کوتاہی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں میزان میں بھاری ہیں، کلمے کیا ہیں جی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے فرمایا، یہ بڑے وزنی ہیں۔ اچھا جنہیں اللہ کے حبیب نے وزنی کہہ دیا، پتہ نہیں وزن کتنا ہونا ہے۔
جنہیں اللہ کے حبیب نے وزنی کہہ دیا، وزن کتنا ہونا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر سے میں پڑھ رہا ہوں، بڑے میں نے ایسے اعمال آج آپ کے سامنے بیان کیے ہیں جو انتہائی مختصر ہیں، عمل بہت زیادہ، ثواب بہت زیادہ ہے۔ آقا نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جانے جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم مئۃ مرۃ حط خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ جملہ سنیے گا، توجہ کیجئے گا، جملہ سنیے گا، توجہ کیجئے گا، پھر توجہ کیجئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا، آپ کے آقا نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دے، حدیث بخاری کی، جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو۔ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، صرف یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ نے گھر سے نکلنا ہے، مسجد پہنچنا ہے، 100 مرتبہ ہو جانا ہے، 100 مرتبہ ہو جانا ہے۔ آپ نے گھر سے نکلنا ہے، دکان تک پہنچنا ہے، 100 مرتبہ ہو جانا ہے، بجائے راستے میں کھڑے ہو کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے۔ آپ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ تسبیح پڑھتے جائیں۔ سبحان کا مطلب ہے اللہ تو پاک ہے، ساتھ تیری حمد ہے، اللہ تو پاک ہے، ساتھ تیری حمد ہے، اللہ تو پاک ہے، ساتھ تیری حمد ہے، اللہ تو پاک ہے، تیری حمد ہے، اللہ تو پاک ہے، تیری حمد ہے۔ آپ نے کہنا اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، 100 بار آپ نے کہنا پاک ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہنا یہ مجھے پاک کہہ رہا ہے، تم اس کے سارا نامہ اعمال ہی پاک کر دو۔ کام نبڑ گیا جی۔ گھر آئے ستھرے صاف، گناہ لے کر گئے تھے، صاف نامہ اعمال لے کے گھر آ گئے۔ میں سادہ سادہ کام بتا رہا ہوں جن سے جو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا ہی مشکل ہے جی، مجھ سے ہوتا نہیں۔ اگلا بہت ہی سادہ جو ہے ایک عمل ہے، وہ میں آپ کے سامنے، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی، آقا نے فرمایا، ما من شیء اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن وان اللہ لیبغض الفاحش البذیء۔ قیامت کے دن مومن کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز اس کا اچھا اخلاق ہے، اور سب سے زیادہ گناہوں کے پلڑے میں وزنی چیز اس کا برا اخلاق ہے۔ آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ کا پڑوسی بھی آپ سے تنگ ہے، گھر والے بھی تنگ ہیں، رشتہ دار بھی تنگ ہیں، محلے دار بھی تنگ ہیں، تو پھر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اگر راضی ہیں لوگ، عمل اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے، دنیا کے گھاٹے وعدے ہوتے رہتے ہیں، آپ کا اخلاق بڑا پیارا ہے، آپ جس سے بولتے ہیں، سلام لیتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لوگ آپ سے ملنے کی تمنا رکھتے ہیں، تو میرے آقا یہیں پر کہہ کر گئے ہیں، پریشان نہ ہو، یہ بندہ جنت ہی جائے گا۔ اچھے اخلاق کا مالک جو ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق قیامت والے دن سب سے زیادہ وزنی عمل ہوگا۔ اور اگلی حدیث سنیے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا نے فرمایا 3 بار ایک محفل میں، 3 بار ایک محفل میں فرمایا، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، آقا ایک مجلس میں 3 بار کہہ رہے ہیں، جملے کو دہرا رہے ہیں، اور کون سا جملہ ہے؟ فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ قیامت والے دن میرے ساتھ سب سے زیادہ میرے قریب کون ہوگا، اور میرا سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہوگا؟ ایک بار فرمایا، پھر یہی فرمایا، میں تمہیں بتاؤں میرا قرب پانے والا کون ہے، تمہیں بتاؤں سب سے پیارا بندہ قیامت والے دن میرے پاس کون ہوگا؟ حضور کون ہوگا؟ فرمایا سب سے میرے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ اخلاق بڑا پیارا کرنا ہے، زبان میں مٹھاس بڑی پیدا کرنی ہے، مسکرا کے چہرہ۔ آقا علیہ السلام جب ملتے کسی سے، میں 1-2 بات اس میں سے کر کے، میرے پاس اور چیزیں بھی ہیں سنانے کے لیے، لیکن وہ پھر انشاءاللہ ہم اس کو کبھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم اس گفتگو کو اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اخلاق کا آپ کا اس قدر اعلیٰ، جب آپ کسی سے بات کرتے نا، اگر آپ کو سب کو نظر آ رہا ہوں تو توجہ فرمائیے گا، حضور تھوڑا ٹیڑھا چہرہ کر کے نہیں کرتے، بندہ ادھر بیٹھا ہے تو تھوڑا سا دیکھ لینا، آقا جس سے بات کرتے پورے مڑ کے اس کی طرف بات کرتے،
پورا چہرہ مبارک، اور جس سے آقا علیہ السلام گفتگو کرتے پوری توجہ اس پہ ہوتی، وہ بات کرنے والا یہ سمجھتا کہ آقا کائنات میں سب سے زیادہ محبت مجھی سے فرماتے ہیں۔ ادھر بات کرنی ہے تو حضور پورا چہرہ موڑ کے اس بندے کی طرف پورا توجہ، یعنی بات بندہ ادھر کر رہا آپ توجہ ہی نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آ گئی، اس نے کہا میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ آقا نے فرمایا کرو۔ کہنے لگی یہاں نہیں وہاں جا کے۔ آقا نے فرمایا آ جاؤ۔ حضور اسے لے کر چلے گئے، وہ بوڑھی عورت وہ دور چلی گئی، کڑک دھوپ لگی، عرب کی دھوپ، یہاں کی دھوپ میں نہیں کھڑا ہو جاتا، وہ کڑک دھوپ میں جا کے کھڑی ہو گئی اور لمبی بات کر رہی ہے، اور حضور کھڑے ہیں، اور سبحان اللہ آقا علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت جسم پاک کسی کا تھا ہی نہیں، آقا علیہ السلام سے زیادہ حسن کسی کے پاس نہیں ہے، آقا سے زیادہ لطافت نزاکت کسی کے پاس نہیں۔ وہ بڑے بڑے پیر نہیں ہوتے نزاکتوں والے، بڑے آرام سے ہاتھ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، لیکن آقا کے قدموں پر وہ نزاکتیں قربان ہو جائیں، بلکہ آقا کے قدموں کی مٹی پر وہ نزاکتیں قربان ہو جائیں جو حضور میں نزاکتیں۔ کڑک دھوپ میں کھڑے ہیں اور بوڑھی عورت بات کر رہی ہے، اور کوئی بات بھی ایسی نہیں کر رہی جو بڑی قیمتی ہے، کوئی ادھر کی کو ادھر کی کو، اس نے ساری کی۔ آقا علیہ السلام نے سنی، سن کے صحابہ کرام کے پاس واپس لائے تو بدن مبارک پر خوشبودار پسینہ آیا ہوا ہے۔ صحابہ کہنے لگے حضور یہ تو پاگل عورت ہے، کوئی اس کی بات ہی نہیں سنتا، اور آپ اتنی دیر دھوپ میں کھڑے ہیں اس کی بات سننے کے لیے۔ آقا مسکرا کے کہنے لگے اس کی کوئی نہیں سنتا حضور، اس کی کوئی نہیں سنتا۔ فرمایا جس کی کوئی نہیں نہ سنتا اس کی میں مصطفیٰ سنا کرتا ہوں۔ ایسا بندہ کہاں سے یار، اتنی یہ خیرات کہاں سے آئے گی؟ جس کی کوئی نہ سنے، بندہ اس کی بھی تو کوئی سننے والا ہو نا یار۔ ہماری مسجد میں کوئی بندہ تو ایسا ہو جو سب کی سن لیتا ہو، ہمارے محلے میں تو کوئی بندہ ایسا ہو جو سب کی سن لیتا ہو، ہمارے پاس اڑوس پڑوس میں کوئی بندہ تو ایسا ہو کہ اس کے پاس کوئی جائے وہ سب کی سن لے کہ ٹھیک ہے یار یہ بھی تیری سن لی، یہ بھی سن لی، یہ بھی سن لی، یہ بھی سن لی، یہ بھی سن لی۔ وہ کوئی تو ایسا ہو کہ جس کے جنازے پہ، اللہ نہ کرے اللہ سب کو لمبی عمر دے، جس کے جنازے پہ لوگ جائیں تو اس کے رشتہ دار تو روئے روئیں، وہ بھی روئیں جو اس کے رشتہ دار نہیں ہیں، تو کو پوچھے رو کس لیے رہے ہو، تو وہ آگے سے تڑپ کر کہے کہ ہمیں آج پتہ چلا کہ میرے گھر میں راشن یہ بھیجا کرتا تھا، ہمیں پتہ چلا آج یہ ہمارے بچوں کی فیس دیتا تھا، ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ یہ بندہ وہ ہے جو ہماری کڑوی جلی کٹی باتیں بھی سن لیتا تھا۔ ایسا بندہ بھی تو ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنی اعلیٰ مثال قائم کر کے گئے ہیں اخلاق کی، اخلاق، اچھا کردار، اینڈ کر رہا ہوں اپنی گفتگو کا، سارا کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن ایمان سب سے پہلے ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ایمان سب سے پہلے ہے۔ کو بندہ جتنا مرضی اچھے اخلاق کا مالک ہے، ایمان نہیں ہے ایک چوانی کام نہیں آئے گا۔ ایک چوانی عبداللہ بن جدعان، میرا ذہن تھا وہ میں بات سناتا آپ کو، ٹائم کافی ہو گیا۔ عبداللہ بن جدعان نام کا بندہ تھا جس نے غریبوں کو کھانے بھی کھلائے، جس نے شادیاں بھی کی، جس نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا۔ آقا علیہ السلام سے سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا حضور عبداللہ بن جدعان جنت میں جائے گا؟ آقا نے فرمایا نہیں وہ نہیں جائے گا۔ حضور اتنا کچھ کر گیا، فرمایا اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ اول ہے، ایمان اول ہے، ایمان دل میں ہے، پھر نیکیاں کرتے جائیں۔ خدا کی قسم ہمارے نیارے ہو جائیں گے جب آقا سے ملیں گے، خدا بھی راضی ہے، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔